افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو کوئی تم میں نہ رکھے استطاعت اس کا کہ نکاح میں لائے عورتیں مسلمان، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہارے ایمان کا۔ تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر دستور کے مطابق، قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں ہوں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکیں تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے۔ یہ اس لیے کہ جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور صبر کرو تو بہتر ہے یہ تمہارے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت اور قدرت نہ ہو، یا اس کا سامان اس کے پاس میسر نہ ہو، تو پھر مومن باندیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ باندی اور کنیز کا ذکر ابھی پچھلی آیات اور سورۃ النساء کی ابتدائی آیت میں بھی گزر چکا کہ وہ شرعی باندی اور شرعی کنیز کنہیں کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انہی باندیوں اور کنیز سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ صورت موجود تھی، اور بعد کے زمانے میں بھی اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ شرعی باندیاں اور شرعی کنیز کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے لیے احکامات ضروری ہیں، اس لیے آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کتابی عورت جو کہ آزاد ہو، اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے،
اور اس دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتیں مسلمانوں سے اس لیے نکاح کرتی ہیں کہ شوہر کو اور شوہر کے ساتھ ہونے والی اولاد کو بھی اپنے دین پر لا سکیں اور اپنے دین پر چلنے والوں میں اضافہ کر سکیں، اور یہ چیز باقاعدہ بطور مشن کے کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یعنی اللہ کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے۔ وجہ فضیلت ایمان ہے، وہ باندیاں اہل ایمان ہونی چاہیے، مومنہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایمان والیاں ہیں تو انہیں قابل نفرت نہ جانیں، بلکہ ایمان کی قدر کرتے ہوئے ان سے نکاح کریں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آیت کے اس حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے یعنی باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندی کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ باندی اور غلام خود اپنی جان کے مالک نہیں ہوتے ہیں، ان کا آقا اور ان کا سردار جب تک اجازت نہیں دے گا وہ نکاح غلام کا بھی منعقد نہیں ہوگا، اسی طرح باندی اور کنیز کا بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کر لیا تو اب ان کا مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو، معروف اور دستور کے مطابق ادا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ چونکہ کنیز اور باندی ہیں لہٰذا ان کی حیثیت کم ہونے کی وجہ سے تم ان کے مہر ہڑپ کر جاؤ اور ان کے مہر تم ادا نہ کرو۔ تو اس لیے اس کی تاکید کی گئی کہ ٹال مٹول سے کام نہ لو، اور یہ نہ ہو کہ تم ان کو کم تر سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے ان کو تکلیف دو اور ان کا مہر ادا نہ کرو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مصافحات ہوں یعنی اعلانیہ زنا کرنے والی نہ ہوں، نہ خفیہ طور پر آشنائی رکھنے والی ہوں۔ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کا ہونا لازمی ہے کہ ایسی باندیوں کو تلاش کرو۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب فرمایا کہ وہ عورتیں کہ ان سے نکاح تم نے کیا اور ان کے پاک دامن ہونے کا بھی فرما دیا گیا، اب اگر وہ زنا کر بیٹھیں تو ان کو سزا آدھی دی جائے گی ان کے مقابلے میں جو آزاد عورتیں ہیں۔ اور اس کا ذکر سورہ نور کی دوسری آیت میں فرما دیا گیا کہ جو کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھروں سے مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب چونکہ یہ سزا ایسی ہے کہ اس میں نصف نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو کوڑے والی سزا ہے اس میں فرمایا کہ وہ اس کو نصف کیا جا سکتا ہے، تو ان کو 100 کوڑوں کے بجائے 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے چاروں ائمہ کا یہ قول ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ہوں، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کو سزا کے طور پر 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ساتھ ہی فرمایا کہ اس اندیشے کے باوجود اگر تم صبر کر لو اور اپنے نفس کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ آیت کے اختتام پر فرمایا واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور جیسے آیت کے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ موجودہ دور میں جو نوکر چاکر گھروں کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ غلام اور باندیوں کے حکم میں نہیں آتے، اس لیے کہ یہ آزاد ہیں۔ بعض علاقوں میں عورتوں اور بچوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور غلام انہیں بنا لیا جاتا ہے،
جو کہ در حقیقت وہ غلام اور باندی نہیں بنتے، اس طرح کا کرنا سراسر حرام ہے، اور ایسا کرنے سے وہ غلام اور باندی نہیں بن جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔